اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ آیت نمبر 64 ہم نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت جو ہے اس کا ہم روان ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر کچھ بات کریں گے۔ پھر تم پھر گئے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس عہد کے بعد ایک وعدہ کیا تم نے اور پھر تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی علیکم تم پر، اور اس کی رحمت ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ یہاں دیکھیے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، یہ ماضی شرطیہ بنا ہوا ہے۔ اگر تم صحیح بیج بوتے تو تم صحیح کاٹتے، اگر تم یہ عمل کرتے تو تم فائدہ اٹھاتے، اگر تم وہاں کھڑے ہوتے تو میں تمہیں ملتا۔ اب یہاں بات مشروط ہو گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں جس طرف اشارہ کیا ہے وہ خالصتاً ساتھ ساتھ یہود کا ذکر کر کے امت مسلمہ کی تربیت کر رہا ہے۔ کمال صورت ہے۔ اچھا دیکھیے، پھرے تو وہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے من و سلوہ نہیں لینا، اور ہمیں تو کھیتی باڑی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید دی ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اور یہ ہم سے وعدہ لیا جا رہا تھا، ہمیں کہا جا رہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کو تم تقوی والے بن جاؤ، تم قرآن مجید کو پکڑو، قرآن مجید کو پڑھو اور اس پہ جو دیا گیا اس پر عمل کرو، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ بات یہ ہو رہی تھی۔ لیکن جہاں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے، اپنی مہربانی کی ہے اور رحمت کی ہے، ورنہ تم خسارے میں ہو جاتے، بالکل ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے لیے دعا لگی ہے کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ان کو کہ آپ کی امت ساری ختم نہیں کی جائے گی۔ ہم اس دعا کے بدلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بدلے ہم یہاں نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور عیش پرستی بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں مال دیا ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کی جو سرزمین ہے اس میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، مال دیا ہے، کون سی چیز کی کمی ہے یہاں؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کے اعتبار سے بات کی ہے وہ ہمیں ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، ہمیں کسی ایک چھوٹی سی غلطی پہ ہمیں پکڑا نہیں ہے، ہمیں مہلت دے دی ہے۔ یہ دو فضل اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیے۔ رحمت کا مطلب ہے ڈھیل، مہلت۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ کا مطلب ہے کہ تم ٹوٹے میں ہو جاتے، تم خسارے میں ہو جاتے۔ اور آپ نے دیکھا خسارہ ہے کیا؟ خسارے کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ پہلے بھی باتیں کی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اس کا حق ادا کرو ورنہ خسارے میں چلے جاؤ۔ خسارہ کیا ہے؟ 1000 کی برف کوئی شخص بیچنے کے لیے لائے اور موسم ایٹماسفیئر جو ہے وہ ایٹومیٹک اس کی برف نکلتی چلی جاتی ہے اور اس کا اصل در ضائع ہو جاتا ہے۔ خسارہ یہ ہے کہ اس کا اصل در ضائع ہو جائے۔ اور آج کی دنیا میں جو بات کہی جا رہی ہے
ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ جو نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، اگر ہم نے قرآن مجید کے نظام کو نافذ نہ کیا تو ہماری عبادات ساری ضائع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید نے ایک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بیان کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پورا قرآن انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی نہ ہوتا، نہ نازل ہوتا، تو یہ ایک آیت والعصر ہی کافی تھی۔ اور اس میں جو پاسنگ مارکس ہیں، قرآن مجید میں والعصر کی قسم کھا کے، عصر کے وقت کے زمانے کی قسم کھا کے یہ بات کہی کہ یقیناً وہ تیزی سے گزرنے کا جو وقت ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور یقیناً آج تیزی سے گزرا ہے۔ آج ہماری عمر کتنی بھی ہو، ہم دیکھتے ہیں کل کی بات تھی۔ تو اسی طرح اس زمانے نے دیکھا انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ حق کی دعوت دے گا اور اس کی پاداش میں جو تکلیف آئے گی اس کو وہ برداشت کرے گا، اور ایمان اور صالح عمل صالح کرے گا۔ تو یہ اس کے 33% مارکس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان والا ہو، وہ کہے جی میں 33% لے لوں، اور عمل صالح کرے 33% لے لے، اور حق کی دعوت دے 33، ایسا نہیں ہے۔ یہ چاروں شرطیں بیک وقت اس نے ادا کرنی ہیں، تو تب کہیں وہ خسارے سے بچتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے، اور وہ تھا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اور یہاں جو فضل کی بات ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ورنہ تم تو اس سے پھر ہی گئے تھے۔ تو یہاں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں امت مسلمہ کو مینشن کیا کہ تم خسارے میں پڑ جاتے اگر تم پر یہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت نہ ہوتی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بطور رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہیں، یعنی انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور تاکہ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا، ہمیں ڈھیل دے گا، مہلت دے گا۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا ترجمہ، ورنہ ہم تو رحمت للعالمین کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائے، کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے ایک دروگا بن کے آیا ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر، اگلی نشست پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔